السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان حسیب خان. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور ہم. یقیناً قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت اور قرآن کی بلندی اپنی مقام میں سب سے زیادہ الگ الگ ہمیں نظر آتی ہے. اور قرآن وہ کتاب بھی وہ ایسی کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں میں سب سے ممتاز، مخصوص اور سب سے مایہ ناز کتاب نظر آتی ہے. دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں انگریزی، ہم پڑھتے ہیں اردو، ہم پڑھتے ہیں فارسی، ہم پڑھتے ہیں نت نئی، یعنی ہر زبان ہم پڑھتے ہیں. اور مختلف کنٹریز میں، مختلف ملکوں میں مختلف زبان کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان انہی کی زبان کی کتابیں رائج ہیں. اور مختلف مذاہب بھی ہیں اور مختلف مذہبوں کی کتابیں بھی ہیں مختلف زبانوں میں. لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن ناظرین کیا ہے؟ سوال یہ ہے. اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن کی زبان کیا ہے؟ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ یعنی قرآن میں کون کون سی باتیں ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جن سے ہم ناواقف ہیں لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو واقفیت رکھنے والے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، جن کو رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ رہے ہیں، جن کو نہیں رکھنا چاہیے وہ لوگ رکھ رہے ہیں. تو ایسا بھی ہے ناظرین. تو ان تمام چیزوں سے ریلیٹنگ آج ہمارے سوالات ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کرنی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے. ایک قرآن سے ریلیٹنگ ہم بات کریں گے اور قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں ہم قرآن کو کتنا وقت دے پاتے ہیں اور قرآن سے ہم کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے دوست و احباب کو اور اپنی معاملاتی زندگی میں ہم قرآن کو کتنا اتار رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے سانچے میں کتنا ہم ڈھل رہے ہیں اور ڈھال رہے ہیں لوگوں کو. اس موضوع سے مطابق آج ہمارا جو بات چیت ہے ناظرین. تو آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں علامہ مفتی محمد توسبی امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دعا ہے آپ کے اللہ کے کرم ہے. علامہ صاحب کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے. آپ مختلف مقامات پر علوم اسلامیہ کے دروس وغیرہ دیتے رہتے ہیں اور جاتے ہیں کافی جگہ پر. کتابت وغیرہ کے شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں اور اس کے علاوہ آپ علماء کی کتابیں، جو درس نظامی کی کتابیں ہیں، وہ بھی پڑھاتے ہیں درس میں. علامہ صاحب، قرآن کیا ہے؟ یعنی اگر اس کو دوسری کتابوں کے موازنے سے اگر بات کی جائے تو قرآن کا امتیاز قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور عقول المسلمین بانوار القرآن وزین قلوب العارفین باسرار العرفان ونجاهم عن غیابات الشکوک والاوہام. ثم افضل الصلاة واکمل السلام علی سید الانس والجان سیدنا و مولانا محمد و آلہ الکرام و اصحابہ الکرام. اما بعد. اللہ رب الجلال نے جو کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، جو آپ پر نازل کی گئی، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مسلمانوں کی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی. اور فقہا نے جو اس کی تعریف لکھی ہے، فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے اور وہ عاجز کرنے والی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی اور عربی زبان میں نازل کی گئی اور ہمارے پاس مصحف میں موجود ہے اور وہ بطور تواتر کے ہم تک پہنچی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ رب الجلال نے خود بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اور قرآن یہ ہمارے لیے ایک راہ ہدایت ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار نام اللہ نے اس قرآن میں بھی بیان فرمائے ہیں، جیسے ذکر ہو گیا، نصیحت ہو گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجید بھی کہا، قرآن کو حکیم بھی کہا، قرآن کو فرقان بھی کہا، قرآن کو دلیل بھی کہا، قرآن کو برہان بھی کہا. اور اللہ رب الجلال نے سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کو نور بھی ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح چمکتا ہوا نور جو ہے وہ بھیجا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز نور ہوتی ہے، نور کو ہم اردو میں کہتے ہیں روشن. جو چیز خود روشن ہوتی ہے وہ دوسروں کو روشن کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی
اور یہ دیکھا جائے تو مسلمان کی زندگی کا نصب العین ہے اور مسلمان کی زندگی کا ایک دستور ہے، اور مسلمانوں کی جو اسلامی مملکت ہوتی ہے یہ ان کا ایک دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتاب عطا فرمائی، اور یہ کتاب اللہ رب الجلال کی طرف سے ہے، اور اللہ رب الجلال نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا، یعنی بواسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم تک پہنچا، اور حضرت جبرائیل کے واسطے سے حضور تک پہنچا قرآن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر اسی طرح صحابہ کے واسطے سے قرآن آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات ہیں سب سے بڑھ کر جو معجزہ ہے اور جو قیامت تک رہے گا وہ قرآن مجید ہے۔ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے وہ ان کے زمانے تک محدود تھے یا کسی خاص وقت تک محدود تھے کہ بس لوگ دیکھ لیتے تو وہ معجزہ ختم ہو جاتا، جیسے من و سلوہ ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ کی قوم پر نازل کیا جاتا تھا تو اس کی بھی ایک لمٹ تھی کہ صبح آتا تھا شام آتا تھا، اور جب انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ روک دیا۔ اسی طرح چشمے کا پانی جب حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے کہ ہمیں پانی چاہیے، 12 قبیلے کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی عطا فرمایا، لیکن وہ ان کے زمانے تک محدود تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم معجزہ ہے اللہ رب الجلال کے محبوب کا کہ جو قیامت تک رہے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ قرآن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام ہے یا وہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو نبی کو ملا۔ اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر وصال فرما چکے ہیں، تو اب ان کا جو پیغام جو انہوں نے امت تک پہنچانا تھا، تو چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ہی ایسی عطا فرمائی کہ نبی اگرچہ چلے جائے لیکن ان کا پیغام رہتی دنیا تک باقی رہے، وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب یہ ہمارے یہاں پر قرآن کا مقصد نزول پہ اگر بات کی جائے علامہ صاحب کی، کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا تھا؟ اللہ رب الجلال نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب الجلال نے سورۃ بقرہ میں دوسرے سپارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب الجلال نے پہلے تو قرآن کی جو زمانہ ہے نزول کا اس کو بتایا، اور اس کے بعد سبب بتایا کہ قرآن کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، تو فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، اور پھر رمضان کی بھی اس بابرکت رات میں کہ جو خیر من الف شہر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ کتاب ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، اور جو لوگ جن کو اللہ اسلام کی توفیق دے تو وہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر پاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب الجلال نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے۔ تو قرآن کا مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا شخص چاہتا ہے یا ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جو سادہ انسان ہو اور بالکل اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو، اللہ سے لو لگانے والا ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرنے والا نہ ہو، اور کوئی گناہ میں وہ جو نا ملوث نہ ہو، بالکل نیک پاک صاف ستھرا اللہ تعالیٰ کو جو انسان چاہیے، جیسا معاشرہ چاہیے، قرآن جو نا وہ قرآن کا مقصد یہ تھا کہ قرآن جائے، یعنی کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ایک ایسا معاشرہ جو نا تکمیل پائے کہ جیسا اللہ رب الجلال کو مقصود ہے۔ یہاں پر قرآن کی کو یہ بھی شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا، کہ اگر ہم بات کریں حدیث پاک ہمیں اور اس حوالے سے ہمیں احکام جو دین ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ قرآن کو کس طرح کس نوعیت سے پڑھا جائے اور کتنا مطلب پڑھا جائے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا تو فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو قرآن کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے پاس جو نازل کیا گیا یہ فقط عربی عبارت کے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ صحیح، قرآن ہمارے پاس نازل اس لیے کیا گیا تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اور قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الشفا کے اندر اس بات کو ذکر کیا، کہا کہ حضور سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، حضور سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح عام مسلمانوں سے خیر خواہی مطلوب ہے، کہا کہ اسی طرح قرآن سے بھی خیر خواہی مطلوب ہے۔ تو کہا کہ قرآن سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور قرآن
جس چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اس پر عمل کیا جائے. اور قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم, قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. یعنی کہ جب قرآن پڑھیں تو جس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے, تو جب ہم قرآن پڑھیں تو سننے والا ہماری طرف مائل ہو, اور ہم اس انداز سے پڑھیں کہ سننے والا کہ یار کیا بات ہے, کیا کلام پڑھا جا رہا ہے. جیسے کہ وہ صبح کی نماز میں جنہوں نے جب حضور سے قرآن سنا تھا تو وہ حضور کی تلاوت سے ہی اسلام لے کر آ گئے تھے. تو ایسی اگر تلاوت ہو تو اب کتنا ہی اچھا ہو. لیکن ہمارا معاشرہ آپ چونکہ جانتے ہیں کہ ہم ہر صبح جو ہماری ہوتی ہے پہلے تو وہ وقت پر نہیں ہوتی, صبح 10-11 بجے ہماری صبح ہوتی ہے, تو قرآن اس بات کا تقاضا نہیں کرتا. قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے. قرآن نے کہا واقیموا الصلاۃ, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو. اور نماز قائم اس وقت ہوگی جب ہم ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے اور ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, ہماری کوئی نماز چھوٹے گی نہیں. اور پھر اس کے بعد تلاوت قرآن. اس پر مجھے ڈاکٹر اقبال کا واقعہ یاد آیا. ڈاکٹر اقبال کے حوالے میں اس بات کو ذکر کیا گیا. کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا فجر میں, یعنی کہ جب صبح میں نماز کے لیے اٹھتا اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. تو میرے ابا جو نا وہ اوراد و وظائف پڑھ کر جب گزر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے بیٹا تمہیں ایک بات بتاؤں گا. تو کہتے میں بھی سن لیتا تھا کہ پتہ نہیں کب بتائیں گے کیسے. ایک دن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا سنو. کہا جی ابا جی. تو کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں نا روزانہ تمہیں ایک بات بتاؤں گا. تو کہا کہ جی ابا جی کیا بات ہے. تو کہا کہ میرا مقصد یہ ہے تم سے, وہ بات یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو تم یہ سمجھو کہ قرآن تم پر نازل کیا جا رہا ہے. جب تم اس طرح سے پڑھو گے تو جب تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کس بات کا تقاضا کر رہا ہے, قرآن کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے, اور یوں سمجھو کہ قرآن ہم پر نازل کیا گیا, تو پھر تم کسی غلط راہ کی طرف نہیں بھٹکو گے. اور پھر اس کو بھی ڈاکٹر اقبال کے سوانے میں ذکر کیا گیا کہ ڈاکٹر اقبال ہر صبح قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ویسے تو ہم بڑا نام لیتے ہیں کہ وہ شاعر مشرق ہیں, وہ مصور پاکستان ہیں, وہ اتنے اچھے تھے, وہ ایک جو نا انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ جو نا مملکت کی طرف راغب کیا, اور وہ اسلامی تعلیمات کی جو نا ترویج و اشاعت کرنے والے تھے. لیکن ہمیں یہ بات ان کی کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا تو ابا نے مجھے کہا میں تمہیں ایک بات کہوں گا. لیکن ہم بس ان کی باتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے, صرف قصے کے طور پر پڑھ کر یا سن کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں, اور ان کے تذکرے کو سن کر یا ان کا بیان کر کے تذکرہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اقبال سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم نہ تو ڈاکٹر اقبال سے محبت کرتے ہیں اور نہ ڈاکٹر اقبال نے جو پیغام دیا اس سے محبت کرتے ہیں. ناظرین, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, قرآن کی زبان عربی ہے, اور دوسری کتابیں بھی ہیں یقیناً دنیا میں موجود ہیں, اور ہر کتاب ایک اپنی ذات میں علم دکھایا ہے. لیکن قرآن کی جو خصوصیت ہے اور جو قرآن کی بات ہے وہ کسی کتاب میں نمایاں پائی نہیں جاتی اور نہ پائی جا سکتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے, یعنی یہ آسمانی کتاب ہے, اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. تو اس کی تاثیر یقیناً سب کتابوں جو دنیاوی کتابیں ہیں جو دنیا میں بنائی گئی ہیں, لکھی گئی ہیں, ایک آپ کتاب لکھیں, ایک کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے, یا میں کوئی کتاب لکھوں, تو وہ ہماری تخلیق کردہ یا مسودہ ہوتا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب بھائی میں نے چند ابواب پر مشتمل تیار کری ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہماری بنائی ہوئی لکھی تحریر کردہ کتاب کہلاتی ہے, اور اس میں ہم کچھ مواد جمع کر سکتے ہیں, کچھ تعلیم کے حوالے سے, تعلم کے حوالے سے, انفارمیشن کے حوالے سے, علم کے حوالے سے ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کی جہاں تک بات کی جائے, اس کو اللہ نے خالص نازل کیا, اور اس میں وہ کچھ ڈال دیا, وہ کچھ سمو دیا, وہ کچھ اس میں لکھ کے ڈال کر ہم تک پہنچا دیا, بھیج دیا, کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ سب کچھ اس کتاب قرآن کلام مجید کے اندر ہے. اور جو کچھ انسان کا زندہ رہنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے, سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر بتا کر, یعنی تمام آنے والے ہونے والے جو ہو گئے اور جو ہوتے رہیں گے ان تمام قصوں کو, واقعات کو ایک مصحف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا. یہاں پر علامہ صاحب قرآن اگر کوئی شخص کسی کو حقیر کوئی شخص اگر جانتا ہے تو اس کو کس طریقے سے قرآن میں اپنے پیرائے میں دیکھا ہے؟ اللہ رب الجلال نے
26 پارے سورۃ حجرات میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، نبی کی بارگاہ میں آواز کو کیسا رکھنا ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بڑے ہی بہت، میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جو قرآن کو نعوذ باللہ آنکھ حقارت کی نظر سے دیکھیں. لیکن ہمارے سامنے ایسے کئی سارے ہیں جو تعریف کر دی جاتی ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں قرآن کو ایسے جگہوں پہ جلایا جا رہا ہے. ابھی ایک مشہور واقعہ ناروے کا ہے جو حال ہی میں پیش آیا. اس کے علاوہ ایسی جگہوں پہ پھینکا جا رہا ہے جو اس کے تقدس کے لائق نہیں ہے. جی ہاں، یہ مسلمانوں کی عزت کو للکارا جاتا ہے اور مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے نام سے لوگ ڈر جاتے تھے. یہ کفار، یہ یہود و ہنود مسلمانوں کے نام سے ڈر جاتے تھے کہ کہیں اگر نام آ جاتا نا کہ مسلمان ہے، وہ ڈر جایا کرتے تھے. ایک طویل عرصہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اس قدر بدنام کر دیا، اس قدر جو ہے وہ ٹیررسٹ کی طرف ان کو راغب کر دیا اور اس طرف ان کا نام جو ہے بدنام کیا کہ اسلام کے لوگ جتنے بھی جو نام لیوائے اسلام کے وہ سارے جو ہے دہشت گرد ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی یہ جو نا سازش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے قرآن کو مٹا سکے. لیکن چونکہ اللہ رب الجلال نے خود ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اللہ رب الجلال نے چونکہ اس زمانے میں یہ لوگ قرآن کو تو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب جو کہ قرآن کو ختم تو کر نہیں سکتے، تو اس وجہ سے یہ طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کی غیرت کو للکارتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم مسلمانوں کی غیرت کو للکاریں. دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا جذبہ ہے. اگرچہ مسلمان، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اعتقادی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، اعمال کے حساب سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ان سے ابھی تک جو ہے وہ غیرت ایمانی جو ہے مردہ نہیں ہوئی. ابھی تک ان کے دل میں ایمان کی حرارت ہے، جس کی وجہ سے کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی ہو جو ہے وہ یہودیوں سے تعلق رکھنے والا ہو، نصرانیت عیسائیت سے تعلق رکھنے والا ہو یا بت پرست ہو، کہیں بھی اگر وہ قرآن کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے خلاف اگر وہ زبان درازی کرتا ہے تو وہیں اللہ رب الجلال ان پر ایسے ان کو ایسے فطرے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس سے انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ناروے کی، تو آپ نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ بندہ قرآن کو جلا رہا ہوتا ہے تو وہیں ایک مسلمان جا کر اس کو مارتا ہے اور وہاں پر اس کو جا کر ایک لات مارتا ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ غیرت ایمانی ہے جو ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رہے گی. تو یہ اوچھے کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کے دلوں سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن باقی رہنے والی کتاب ہے. اور رہی بات وہ آپ جو قرآن کی حقارت کی بات کر رہے تھے، تو قرآن کو حقیر جاننا یہ تو شروع سے ان کا کام چل رہا ہے. یہ کفار مکہ، قریش مکہ کی یہی بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول کا کلام، یہ رسول کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے. تو اللہ رب الجلال نے ان کی ہر طرح سے تردید کی ہے. فرمایا کہ اگر تم اے محبوبہ فرما دیے قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے ارشاد فرما دیے کہ اگر تم جن و انس سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن کی مثل جو ہے وہ تم لانے پر آمادہ ہو جاؤ، تو فرمایا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے. تو اللہ رب الجلال نے قرآن نازل فرما کر قرآن ایسا نازل فرمایا کہ معجز ہے، عاجز کرنے والا ہے. کہ وہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ کہا کرتے تھے، جو اپنی جو ہے نا یاد دہانی پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں، ہم بڑے شعراء ہیں اور ہم جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسا قرآن عطا کر کے ان کا قلعہ کما فرمایا اور فرمایا کہ تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. اللہ رب الجلال نے قرآن کے چیلنج کے بارے میں چار باتیں نازل کی ہیں. پہلے فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہ تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر تم لا سکتے ہو تو 10 صورتیں لے کر آؤ، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ چلو تم 10 بھی نہیں لا سکتے تو 1 سورت لے کر آؤ. فرمایا کہ وہ بھی تم نہیں لا سکو گے. پھر کہا کہ تم 1 آیت لے کر آؤ، تو کوئی نہیں لا سکا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب عطا کی گئی، یہ وہ عظیم موضوع میں سے ایک معجزہ ہے کہ جو ایسا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کوئی اس کا جو ہے وہ زبر کو زیر کی طرح بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس میں تغیر اور تبدل کا کوئی شبہ نہیں پایا جاتا، جیسا کہ گزشتہ کتابوں میں توریت، انجیل، زبور میں پایا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی تھی کہ وہ اپنی طرف سے اس میں شامل کرتے تھے، اس کے کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ،
تو اللہ رب الجلال نے اس کلام کی حفاظت فرمائی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ناظرین، قرآن کے اندر کسی قسم کی رہتی دنیا تک تحریف نہیں کی جا سکتی، رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ قرآن ہی کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا، اور آج ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم اس کی تلاوت ہم نہیں کرتے، یہ ہمارا سوچنے کا نام ہے، لیکن ہمارے درمیان آج وہ موجود ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے اور ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے، کہیں مت چاہیے، دیکھتے رہیے پروگرام پیغام اسلام. ناظرین، آپ کا پروگرام پیغام اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور ہم، یعنی قرآن کیا ہے اور ہم کس قرآن کے حوالے سے ہمارا جو اندازہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا کیا اخلاق کردار کیا ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی علامہ صاحب ہمارے ساتھ حاضر خدمت ہیں. علامہ صاحب، قرآن کی نظر میں کسی مسلمان کو یا گرو کو حقیر جاننا کیسا ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس قدر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی ہے، قرآن کی روشنی میں عزت دار کون ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے اس معاشرے میں جہاں پر لوگ اخلاق کی جو ہے نا وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، وہیں پر ہمارے اخلاق جو قرآن کے مطابق ہونے چاہیے اس سے بھی ہم قدرے دور ہو چکے ہیں. تو قرآن کا جو مقصد نزول تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کسی کی تذلیل کرنا سرعام، کہ ایک بندہ اگر کسی بڑے منصب پر فائدے تو وہ یہ کہے کہ بس میں ہی بڑا ہوں اور سارے نیچے والے بس وہ کیڑے مکوڑے کی طرح. ایسا نہیں ہے. اللہ رب الجلال نے جہاں پر اسلام کو پیش کیا تو وہاں پر مساوات کا درس دیا. یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اسی طرح کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ رب الجلال نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جب بھائی ہیں تو پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں. جب مسلمان ہیں اور پھر اسلام کا ہمارے اندر رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، کہ جس طرح دوسرے کے وہ اگرچہ حقیر ہے، اگرچہ وہ گھٹیا یا یعنی کہ کم تر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ ہمارا اتنا ہی شریک ہے جتنا ہم ہمارے دل میں ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے نا وہ کسی کی جو نا حقارت، کسی کو حقیر نہیں جانی چاہیے. اس لیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو جب ہمارے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں میں مزید ایمان بڑھتا ہے. مطلب ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت اور پیدا ہوتی ہے. اس آیت کو اللہ رب الجلال نے سورۃ انفال میں بیان فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. فرمایا کہ مسلمان جو مومن ہے، فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جلا اٹھتے، مطلب ان کے دل جو نا وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو فرمایا زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، ہمارا ایمان جو نا ہم اگر صبح اٹھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں یا تلاوت کلام مجید سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے تکبر ٹوٹ جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، فرمائی میرے بندوں میں سے مجھے وہ بندے پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو اور پھر حقیر جاننے کی جو بات ہے، اللہ رب الجلال نے کسی مسلمان کو حقیر جاننے سے منع فرمایا. سورۃ حجرات میں اس بات کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، کتنا محبت بھرا انداز ہے رب الجلال کا. فرمایا اے ایمان والو، ہم میں سے ہر ایک سے یہ کتاب ہے
کوئی بھی مسلمان ہے وہ ادنا درجے کا ہے یا اعلیٰ درجے کا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ان کے درجات الگ الگ ہیں کہ کوئی زیادہ متقی ہے، کوئی زیادہ گناہگار ہے، کوئی کم عبادت کرنے والا ہے، کوئی کم جو ہے نا وہ گناہ کرنے والا ہے، تو ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، ہمیں سب کو شامل کر دیا، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، فرمایا اے ایمان والو، سب کو مشترکہ خطاب فرمایا. فرمایا لا یسخر، لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کی مذاق اڑائے، یعنی کہ کسی کو حقیر نہیں جانو. کوئی یہ کہے کہ میں جو ہے وہ مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا خاندان بڑا ہے، یا جو ہے میں کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق اشرافیہ سے تو میں بڑے خاندان والا ہو گیا، یہ کسائی ہے، یہ موچی کا کام کرتے تو اس کا مرتبہ کم ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، فرمایا کہ تم اس کی قوم کی کمتر ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑاؤ. فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، یہ تو مردوں سے فرمایا. اور پھر فرمایا بھلا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، فرمایا اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے سے کم عورتیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں، تو ہم انہیں کمتر سمجھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں. ہمارے گھر سے جو کھانا بچ جاتا ہے ہم انہیں دے دیتے ہیں. ہمارے گھر سے جو چیز خراب ہونے والی ہے، فروٹ ہو گئے، اسی طرح اور کوئی کھانے پینے کی چیز ہو گئی، یا فریج میں رکھی ہوئی چیز ہے جب خراب ہونے لگتی ہے پھر ہم اٹھا کر دیتے ماسی گھر لے جانا. تو فرمایا کہ اسی طرح کسی کی حقارت کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کسی کی تذلیل کرنے کا. فرمایا کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت یا کچھ عورتیں دوسری عورتوں پر جو ہے نا یہ مذاق نہ اڑائیں. فرمایا کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اور دوسرا جو ہمارے یہاں ایک معاشرہ چل اٹھتا ہے کہ کسی کا نام ماں باپ کچھ رکھتے ہیں پھر ان کا نام بگاڑ دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو تم برے ناموں سے مت پکارو، کسی کو جو ہے نا برے القابات سے مت پکارو. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کتنا برا ہے ایمان کے بعد فاسق کہنا. اچھا عزت دار نام سب کو. اور اللہ رب الجلال نے جہاں پر جی ہاں اسی صورت میں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں قوم در قوم پیدا کیا، یعنی کہ کوئی عرب میں پیدا ہوا، کوئی عجم میں پیدا ہوا، اسی طرح جو نا وہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اچھے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کم تر جو نا وہ قوم سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا کہ یہ ہم نے جو تمہیں قومیں بنائی ہیں، تمہارے نام رکھے کہ کوئی جو نا وہ کھوکھر ہے، کوئی کھوسا ہے، کوئی چاٹی ہو، اس طرح مختلف جو قومیں ہمارے پائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ قومیں صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں پیدا تو ایک ہی مرد عورت سے کیا گیا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ جو نا امیر خاندان والے وہ کسی اور جن سے پیدا کیے گئے. تو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا اور تمہیں جو قبیلے در قبیلے بنایا، تو فرمایا لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے بنایا. فرمایا ورنہ اللہ کیا ان قوموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی کمتر خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو تو کمتر کا رتبہ اس سے کم نہیں ہے. فرمایا کہ اگر اللہ کیا کوئی عزت والا ہے تو فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. ایسی بات ہے کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ سے کوئی ڈرتے جو اللہ کو جانتے ہیں. اگر کوئی اللہ کو نہیں جانتا اور وہ اپنے آپ کو بڑے اچھے خاندان کا کہتا ہے تو اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. مقام اور مرتبہ اسی کا ہے جو چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ایمان پر صاحب کی قرآن سے تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح کرے گا؟ متقی بننا چاہتا ہے، قرآن سے مدد کس طرح؟ اللہ رب الجلال نے ہم پر جو عبادات فرض کی ان سب کا نچوڑ تقوی ہے. اگر آپ دیکھیں روزہ دیکھ لیں تو فرمایا کہ الذین جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور اسی طرح نماز کا ذکر فرمایا، عبادت کا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان اے لوگوں تمہیں پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. فرمایا کس لیے؟ تاکہ متقی بن جاؤ. تو یہ تقوی عبادات سے حاصل ہوگا، تقوی ریا سے نہیں حاصل ہوگا. جیسے ہمارے آج کل ریا بڑھ گئی ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، حالانکہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. تو یہ نہیں ہے تقوی، یہ نہیں ہے. تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور جو ریا والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھاپتے ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج پہلے کے لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے نیکی کر کے، آج کے لوگ اپنے آپ کو چھاپتے ہیں، اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی بڑا فعال ہے کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی شخص قربانی کے جانور لے کر آتا ہے تو اگر کوئی اخلاص کے ساتھ بھی لے کر آتا ہے بڑا جانور مہنگا جانور تو میڈیا پہنچ جاتا ہے کہ آپ کتنے کا جانور لے کر آئے، تو پھر انہیں بھی مجبوراً بتانا پڑتا ہے. اسی طرح جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر وہاں پر بھی میڈیا پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہمارے اندر سے اب ریا آ گیا، ہمارے اندر سے وہ تقوی ختم ہو گیا. حالانکہ ہمیں تقوی کا حکم دیا گیا تھا، فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو مطلب اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، تمہارے اندر جو نا اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے اعمال میں ریا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اندر وہ ریا آ چکا ہے، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں کہ ریا آئے گا لیکن میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، شرک خفی میں ہوگی جس کو ریا بھی کہا جاتا ہے. اور اس بات کو اللہ رب الجلال نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں قرآن کی، جی آپ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن دیا ہے تو کہا کہ قرآن کے جو ماننے والے لوگ ہیں انہیں سیدھا سادہ ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں آج کل کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے یا اسے جو نا وہ بڑا متحرک سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے میں بڑا آگے ہو، اور جس طرح جو نا لوگوں کو فریب میں لا سکے تو ہمارے یہاں اس کو بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا سیاستدان سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہاں پر ناظرین ہمیں علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز سے بتایا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہے قرآن کی نگاہ میں اور جو اللہ کی نگاہ میں ہے وہ ہے سب سے زیادہ تقویٰ و پرہیزگار شخص، یعنی وہ شخص جو تقوی میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور افضل ہے، وہ اللہ کے نزدیک سے زیادہ متقی ہے. اور قرآن کی روح سے یہ بھی ہمیں بتائی گئی ہے بات کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو، قوموں کو، زبانوں کو بنایا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا کہ آپس میں کسی قسم کی کوئی خرافات پیدا کر دی جائے یا ایک دوسرے کے اوپر بازی لے جائیں، امیری غریبی کو مد مقابل کیا جائے، بلکہ نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے یہ لسان، زبان اور جو مذہب اس کی کیا بولتے ہیں اب یہ نسل کی جو ایک سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، مختلف گروہ بنائے، مختلف قوم بنائے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچانے جائیں، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کو آپس میں پہچانے، یہ اس وجہ سے قرآن نے ہمیں بتایا. تو ناظرین قرآن ایک مایہ ناز کتاب ہے اور ہم نے قرآن کو واقعی حقیقت میں اس کی عظمت، اس کی برتری سے ہم نواقف ہیں. اگر ہم صحیح معنی میں قرآن کی برتری اور قرآن کی عظمت کو سمجھ لیں تو آج ہمارا جو عالم ہے وہ نہ ہو. اب چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب اور ہم بات کریں گے ذرا اپنے حوالے سے اور عوام الناس کے حوالے سے کہ عوام الناس کیا کر رہی ہے اور قرآن کا موضوع کتنا اہمیت قابل ہے. علامہ صاحب قرآن اور ہمارا تعلق کس حد پر کھڑا ہوا ہے قرآن کے ساتھ؟ اللہ رب الجلال نے جو ہمارے پاس ایک کتاب نازل کی تھی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، وہ کتاب اس لیے نازل کی تھی کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور ہم اس سے ایک اللہ کو پہچانیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر آئے ہم اس کو پہچانیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیغام لے کر آئے اور قرآن کا تقاضا ہم سے کیا ہے. لیکن ہم نے قرآن کو بجائے پڑھنے کے کہ جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا زیّنوا القرآن بأصواتکم، یا یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دی جائیں گی، لیکن ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا. ایک حدیث میں حضرت موسیٰ اشعری کے حوالے سے، ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی بات ہے. فرمایا کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کی ہے کہ جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ کھجور کی طرح ہے جس کے اندر ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم مسلمان ہیں بس نام کے، ہمارے اندر اور کچھ نہیں پایا جاتا. اور پھر ایک زمانہ تھا کہ جب ہم کسی پر جاتے تھے، یعنی کہ کسی کے پاس جاتے تھے تو لوگ ہمارا اعزاز اور اکرام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے گھروں سے صبح صبح گانوں کی آواز نہیں آیا کرتی تھی. ہمارے گھروں سے صبح صبح تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر کی آواز آیا کرتی تھی.
آج اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل چیک کرتے ہیں، اور اگر ہم ٹی وی والے ہیں تو ہم سب سے پہلے اٹھ کر کوئی ڈرامہ جو آج کل ہمارے جو ہے نا انڈین ڈراموں کا رواج جو ہے نا وہ رائج ہو چکا ہے، ہم اٹھ کر صبح صبح ڈرامہ دیکھتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے نا اس کا قرآن کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اور اسی بات کو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ جو جواب شکوہ ہے، پہلے شکوہ لکھا کہ اس میں مسلمانوں کی حالت زار کو بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ جو ہے نا تیرے کیسا انصاف ہے کہ تیرے بندے جو ہے نا وہ جو تیرے ماننے والے ہیں وہ ذلت کے شکار ہیں، وہ رسوائی ہے ان کے لیے اور ان کا مقدر ہو چکی ہے، اور جو تیرے نہیں ماننے والے دہریے ہیں، اسی طرح یہود و ہنود ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں. تو پھر اللہ رب الجلال کی طرف سے جب انہوں نے جواب شکوہ کے کچھ اشعار لکھے تو اس میں یہ لکھا تھا کہ پوچھا مسلمانوں سے، پوچھا کہ صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انصاف و غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. اس کے بعد کہا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. یعنی کہ جنہوں نے فتوحات کی ہیں، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا دنیا کے کونوں کونوں تک، جنہوں نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا، کہا کہ وہ تمہارے آبا و اجداد تھے، لیکن تم کیا ہو. کہا کہ جیسے جیسے اب تم جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہو، اس طرح تم اسلامی تعلیمات سے، قرآن سے بھی دور ہوتے جا رہے ہو. قرآن ہمارے پاس خطوط کی صورت میں نازل، خطوط کی صورت میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ قرآن ہمارے پاس یہ نہیں آیا کہ ہم اس کو پڑھ کر مردوں کو بخشیں، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ بالکل ثواب ملتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اللہ رب الجلال نے مسلمانوں کو قرآن اس لیے دیا تھا تاکہ ہم زندہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی ہم جو زندہ لوگ ہیں، ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. ہر جگہ جو اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، یا اسی طرح ولا تقتلوا اولادکم، یا اس طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو ہمیں شراب خوری، زنا خوری، جوئے بازی سے ہمیں جو بچائے، تو قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم سود کے پاس مت جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، سود کے پاس مت جاؤ، کسی کو دھوکہ نہیں دو، زنا نہیں کرو، شراب خوری نہیں کرو، لوگوں کو فریب میں نہیں ڈالو، لوگوں کو حقیر مت جانو. قرآن کا تو یہ تقاضا تھا. اور قرآن نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آج وہ تقوی ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا. آج ہم بند کمرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ جو علیم بذات الصدور ہے. آج اگر ہم کہیں ادارے میں جاتے ہیں تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں کوئی غلط حرکت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، ہمیں پکڑ لیا جائے گا. لیکن ہم نے اللہ کا خوف جو ہے نا وہ اپنے دلوں سے نکال دیا، اس لیے کہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو کبھی بندے کا خوف نہ ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بندے پر کبھی دو خوف جمع نہیں ہوں گے. فرمایا کہ ایک تو انسانوں کا خوف، دوسرا خدا کا خوف. فرمایا کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اس کے دل میں انسانوں کا خوف نہیں ہوگا، جس کے دل میں انسانوں کا خوف ہوگا اس کے دل میں خدا کا خوف جمع نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اب دیکھ رہا ہم نے یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کس قدر پایا جا رہا ہے. اور پھر اس بات کو بھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ذلیل و خوار و تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج ہم نے اپنے جو ہے صبح شام کا جو ہمارا ہم سمجھتے ہیں ہماری روح کی غذا ہے، اس کو موسیقی کو بنا لیا. یہاں پر ایک سوال ہے صاحب کہ دوسری قوموں نے اسی قرآن کو پڑھ کے ترقی کری. آج یورپ کی اگر بات کی جائے، یورپ قرآن پڑھتا ہے اور ترقی کی منزل کی کتنے بڑے منصب پہ فائد ہو گیا ہے، چور درد کہنا. لیکن مسلمانوں نے جب تک اس قرآن کو اپنائے رکھا تھا، جو مسلمانوں کا علمی ورثہ تھا، تب تک وہ منزلوں ترقی کی منزلوں کی چوٹی سے کو چھو رہے تھے. لیکن جب سے مسلمانوں نے، ناظرین، ہم امت مسلمہ نے قرآن سے اپنا دامن توڑ دیا ہے اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تب دیکھیں وہ اس ترقی کی منزل کی چوٹی سے لے کے جو نیچے گرے رہے تھے دنیا تک، آج تک ان کی مثال ملتی ہے. آج کتنے مغلوب دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں. جی ہاں، وہ اس لیے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے.
جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے, لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. لیکن ہم نے اس طبقے کو بالکل گھٹیا سمجھ لیا, یعنی کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے, جو اس امت کی فضیلت کا باعث ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, جو اس امت کی فضیلت کا مقصد تھا, ہم نے سمجھ لیا کہ بس جو امر بالمعروف کرتے ہیں, یعنی کہ جو ہمیں ہر غلطی پر بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے, تو ہم انہیں اس بات سے یہ بات کہہ کر دھتکار دیتے ہیں کہ تم بس مولوی ہو, ہر جگہ دین کی بات لیے پھرتے ہو, ہر جگہ تم یہ کہتے ہو یہ بھی نہ جائے یہ بھی نہ جائے. اب بتاؤ ہم کریں کیا؟ اب جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو باپ بھی ناچ رہے ہیں, ماں بھی ناچ رہی ہے, بہنیں بھی ناچ رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے کی شادی, ہمارے بھائی کی شادی, ہم کیوں خوشی نہ منائیں؟ لیکن اسلام تو اس کے خلاف کہتا ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا طبقہ ہے, ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں, حالانکہ یہی اللہ کے نزدیک سب سے عزت اور فضیلت والا ہے. اور اسی بات کو اللہ رب الجلال نے فرمایا, اور ہم نے اس چیز کو جب چھوڑ دیا اور ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب نہیں کرتے, ہم اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لے کر نہیں جاتے, جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور ہم اس کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم کی طرف جاتے ہیں, اور ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹریٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں, وکالت کی طرف لے کر جاتے ہیں, اس طرح دیگر جو ہے نا وہ شعبہ بازیوں کی طرف, کھیلوں کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ہمارا نام اس میں بڑا ہوگا. لیکن یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے. ہماری کامیابی اس صورت میں ہے کہ جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے. اور اسی بات کو اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں, مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار و تارے کے, قرآن ہو کر جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو اس لیے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. بے شک ناظرین, ذلت اور رسوائی کے جو مقدر بن جانے کا سبب ہے وہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. یقیناً یہ ایک سوچنے کا المیہ ہے, عام ہے. اور دوسری قومیں, ایک بات آخری عرض کر دوں کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب الجلال نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تو تم جو ہے کامیابی تمہارا مقدر بنے گی اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب تمہیں چھوڑ دو گے تو کامیابی جو ہے وہ ناکامی تمہارا مقدر بنے گی اور تم گمراہ ہو جاؤ گے. فرمایا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پر ہے کتاب اللہ, دوسرے نمبر پر ایک روایت میں آتا ہے کہ سنت ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میری اہل بیت ہے. تو سب سے بہتر قرآن تو دونوں میں مشترک ہے. فرمایا کہ جب تک تم قرآن کو تھامے رہو گے, قرآن سے تعلق بنائے رکھو گے, اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اس کی طرف جاتا ہے تو قرآن اس کی طرف آتا ہے, جو قرآن کی طرف نہیں جاتا قرآن اس سے دور ہٹ جاتا ہے. تو ہم جب تک اس کو تھامے رہے تو قرآن ہمارے پاس تھا, جب ہم نے چھوڑ دیا تو قرآن ہم سے چلا گیا. یہی بات تھی کہ واعتصموا بحبل اللہ, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. یہ اللہ کی رسی تھی قرآن مجید, ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس لیے آج ہم پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں. دہشت گرد کے نام سے کہیں جانے جاتے ہیں, کہیں ٹیررسٹ کے نام سے ہمیں جانا جاتا ہے. تو یہ ہماری وجہ ہے جو ہے نا وہ زوال کی. ناظرین, قرآن ایک ایسی مایہ ناز کتاب ہے جس کو ہم نے ہمارے مذہبی, ہماری دین کی کتاب, ہمیں خود کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا حال کر رکھا ہے. ہم کتنا پڑھ رہے ہیں, کتنا وقت اس کے ترجمے کو دیتے ہیں, اس کی لفظی تلاوت کو دیتے ہیں. اور ہمیں لفظی تلاوت کرنی چاہیے, اور ہمیں تلاوت ہو سکے تو یہ کہ کوشش یہ کی جائے کہ ترجمہ پڑھ کے, ترجمے کے ساتھ سمجھ کے قرآن شریف کو پڑھا جائے. اور یہ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا کہ قرآن جب ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا تو قرآن نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. یعنی ہماری جو ہماری ترقی ختم ہوئی ہے, جو ہم ترقی کی منزل سے کٹے ہیں, وہ صرف اس کی وجہ ہی امت مسلمہ کی یہ رہا کہ اس نے اپنی اصلی سابقہ عظمت, اپنی تعلیم, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم اور دینی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا. جبکہ اس کے ماسوا ناظرین دوسری اقوام عالم جو ہے وہ یورپ کا معاشرہ آج دوسری, اگر ایسٹ ویسٹ ورلڈ کی بات کی جائے, غیر مذاہب نان مسلموں کی بات کی جائے, نان مذاہب کے لوگوں کی بات کی جائے, وہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے وہ باریک بینیاں نکال رہے ہیں, اور اس کو پڑھ کے وہ کچھ ریسرچ اور وہ کچھ دریافت کر رہے ہیں جو کہ آج ہمارا مسلمانوں کا یہ کام تھا, ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا, اور وہ ترقی کی منزل کو چھو رہے ہیں, قرآن کو پڑھ کے ترقی. اور آج امت مسلمہ قرآن کو ٹائم نہیں دے پا رہی. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم صرف ایک رکوع روز نہیں پڑھ پاتے اور ایک رکوع صحیح سے سمجھ نہیں پاتے, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے قرآن کو پڑھیں, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں اور مدرسوں کی طرف رخ کروائیں, ترجمے کے ساتھ اسے پڑھوائیں, بٹھائیں روزانہ اپنے بچوں کو صبح کے وقت میں, اور خود فجر کی نماز کا اہتمام کریں اور با وضو ہو کر فجر کی نماز کے بعد
قبلہ اللہ کی طرف منہ کر کے ہو سکے تو ایک رکوع کم و پیش تلاوت کریں قرآن شریف کا، اور ہو سکے تو اس کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں اور یہ اخذ کریں، یہ معنی، یہ اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کھول کر اس کلام مجید سے ہمیں کیا سمجھانا چاہا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہا ہے، ہمیں کیا رہنمائی کرنی ہے. اور اس حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں علماء سے پوچھیں. ہم پیغام اسلام میں علماء کو بلاتے ہیں صرف آپ ہی کے سوالات کے لیے بلاتے ہیں. ابھی جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے کسی موضوع سے ریلیٹو، ہم مختلف موضوعات مضامین پر پروگرام کرتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس موضوع سے ریلیٹو اور منسلک آپ کے سوالات لیے جائیں اور پوچھے جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات. تو آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھے ہمیں بھیجیں، ہمیں ٹیکسٹ کریں، ہمیں کال کریں. ہم بنائیں گے پروگرام پیغام اسلام کا حصہ اور لیں گے اپنے علماء کرام سے آپ کے سوالات کے جوابات. ناظرین، یہاں پر اب قرآن پروگرام کا وقت، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ دیجیے ہمیں اجازت. ہمارے گیسٹ کو، ہماری پوری ٹیم کو، اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سب کا حافظ.